السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا خصوصی پروگرام یاد سکینہ بنت الحسین لے کر۔ آج شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ روز ولادت یا روز شہادت ہم آپ کی خدمت میں کسی نہ کسی عالم دین کو پیش کرتے ہیں اور کسی نہ کسی مداح اہل بیت کو، کسی نہ کسی شاعر اہل بیت کو پیش کرتے ہیں تاکہ معصومین کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو سکے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ آج ہم نے ممبئی کے مشہور و معروف عالم دین حجت اسلام والمسلمین عالی جناب الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ کو زحمت دی ہے۔ مولانا موصوف ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے زینبیہ اسٹوڈیو میں مولانا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں مشہور و معروف سوس خاں، مشہور و معروف سلام اور نوحہ کے خاں جناب شہباز علی صاحب ممبئی میں۔ الحمدللہ ان کی اپنی ایک انجمن بھی ہے، مجالس میں پیش خوانی کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ نوحے کے حوالے سے شہباز علی صاحب معروف ہیں، کئی سیڈیز ان کی منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ اچھی آواز اور اچھے کلام کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ہم شہباز علی صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہیں سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آج میری فکر کا عنوان سکینہ ہے، آج میری فکر کا عنوان سکینہ، عصمت کے گھرانے کی دل و جان سکینہ، اسلام کے مقصد کی نگہبان سکینہ، شبیر کی تسکین کا سامان سکینہ، غم کھاتے تھے جب نام تیرا لیتے تھے شبیر، تو سامنے آتی تھی تو ہنس دیتے تھے شبیر۔ سبحان اللہ۔ تو نور کا ٹکڑا ہے زمانے سے جدا ہے، صورت پہ تیری سورہ یوسف بھی فدا ہے، تجھ سا کوئی دنیا میں نہ ہوگا نہ ہوا ہے، زینب نے یہ کہہ کر تجھے پالا ہے سکینہ، زینب نے یہ کہہ کر تجھے پالا ہے سکینہ، بھیا تیرے آنگن کا اجالا ہے سکینہ، بھیا تیرے آنگن کا اجالا ہے سکینہ۔ یقیناً انتہائی کم عمری میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنی مظلومانہ شان اور کردار کی بنیاد پر جو بلند مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ یوں کہا جائے کہ اپنے مظلومیت کے کردار کو دنیا کی نگاہوں میں مشکل کرتے ہوئے ظالموں کے سفاک چہروں سے نقاب ظلم اور جور کی مسلسل ہر منزل اور ہر گام پہ نوچتی رہی اور دنیا کے سامنے ظالم اور مظلوم کی شناخت اور پہچان پیش کرتی رہی۔ یہ سچ ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے افراد تھے سب اپنی مثال آپ ہیں۔ کسی شہید کا تذکرہ کیا جائے، کسی مظلوم شخصیت اور ہستی کا تذکرہ کیا جائے، اس کے کردار کے ذریعے، اس کے اپنے سیرت کے نقوش کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کردار بے مثل اور بے نظیر اور لاجواب ہے، مگر چند ذوات مقدسہ اور چند شخصیتیں اور کچھ کردار، کچھ کریکٹرز، اس میں بھی ہمیں بدرجہ اتم نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسی میں ایک شخصیت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور یہیں سے ہم چلتے ہیں مولانا موصوف کی خدمت میں اور کچھ سوالات کریں گے، مولانا جوابات دیں گے، آپ اسے سماعت کریں گے
میں اکثر کہا کرتا ہوں ناظرین کہ کبھی کبھی ایسے پروگرامز میں آپ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھا کریں، کچھ حوالے، کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں پروگرام کے درمیان ایسی آتی ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں اگر ڈھال لیں اور اتار لیں تو ہمارے لیے سرمایہ نجات بن سکتا ہے۔ اسے آپ قلم بند کر لیں، آپ کے لیے مفید ہوگا۔ مولانا، میں آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہی کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ سکینہ کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اور سکینہ کو سکینہ کس نے کہا اور کس بنیاد پر کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج جو مشہور روایت کی بنیاد پر تاریخ شہادت ہے شہزادی کی، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شہزادی سکینہ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً تاریخ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو وہاں تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن خود تعلیمات اسلام میں بھی جو گفتگو کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بیٹی کو باپ کی زینت قرار دیا گیا ہے، بیٹی کو باپ کا سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور ہر اعتبار سے اس زمانے کا کلچر اور جو بھی فرہنگ، جو بھی ثقافت رہی ہو اس زمانے کی، اس کو بھی دیکھ لیں آپ، اور اسلام آنے کے بعد جو اسلام نے اپنے کلچر اور ثقافت کو بیان کیا ہے، پیش کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کا کوئی احترام نہیں تھا، اور یہ تو ہم اسلام سے پہلے اگر جائیں تو تقریباً عیسوی تاریخ 600 سال کی ملتی ہے ہمیں۔ ہم عیسائیوں کی تاریخ میں جائیں، عیسائیوں کی تاریخ میں آج سے 200 سال پہلے کی بھی تاریخ میں آپ دیکھیے تو خواتین کو کوئی مقام اور عظمت نہیں ملتی ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن عرب میں اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو ایک عزت دی گئی، خاص کر کے بیٹیوں کو ایک حیثیت دی گئی۔ جہاں زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا، اس معاشرے اور اس سماج میں لڑکیوں کو زندہ رہنے کا جو موقع اسلام نے فراہم کیا، اس بنیاد پر جو عظمت اور عزت اسلام میں ملی ہے لڑکیوں کو اور عورتوں کو، وہ ناقابل بیان ہے کہ اسے بیان کیا جا سکے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مسلسل اپنی تعلیمات میں سرکار رسالت مآب کی حدیثوں کو بیان کر کے، مثال کے طور پر 2 سے 3 معصوم اماموں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے سرکار رسالت مآب سے، المرأۃ ریحانۃ، عورت ایک پھول ہے۔ یہ کسی اور سماج اور کسی معاشرے میں یہ تعلیم نہیں ملے گی، یہ صرف اسلام کی تعلیم ہے جو عورت کو عزت دی گئی ہے۔ لہٰذا آپ نے جو سوال کیا کہ بیٹی، یہ سکینہ کا معنی ہے، سکینہ کا مطلب ہی سکون ہے، یہ قرآنی لفظ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فتح میں یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے، اور بھی دوسری جگہ پہ ہے کہ انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، خداوند عالم نے سکون یعنی سکینہ کو مومنین کے قلوب پر نازل کیا ہے۔ تو یہ لفظ سکینہ یعنی سکون جو انسان کو چاہیے، وہ کوئی اور سکون نہیں ہے، وہ سکون قلب ہے، قلبی سکون چاہیے، اور قلبی سکون کے لیے ایک ذریعہ جو قرار دیا ہے خداوند عالم نے، کس طریقے سے سکینہ نازل کیا،
وہ تفسیر میں الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن سرکار سید الشہداء نے جو اپنی بیٹی کا نام سکینہ رکھا ہے، اس سے جو آپ کو سکون ملتا ہے، جو آپ اس سے محبت کا نمونہ تاریخ میں بیان ہوا ہے، وہ بے نظیر ہے کہ ہم مصائب کی دنیا میں آ کے یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جس کو بغیر بابا کے سینے کے سکون نہیں ملتا، لیکن دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیے تو ادھر 4 سال کی بچی ہے تو ادھر 57 سال کا امام بھی ہے، تو جو 55 سال 56 سال 57 سال 58 سال کی عمر میں یہ 2-3 سال کا جو عرصہ ہے، اپنے لیے سکون کا ذریعہ کس کو قرار دیا ہے؟ ایک 4 سال کی بیٹی کو، یعنی ایک معصوم ہستی کو سکون مل رہا ہے ایک 4 سال کی بیٹی سے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیسا سکون تھا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب نام کا، یعنی سکینہ نام کا کوئی بچہ موجود ہو، رباب نام کا کوئی بچہ موجود ہے، یعنی کسی عورت کا نام، کسی بچی کا نام رباب اور سکینہ اگر کسی گھر میں ہے تو امام فرماتے ہیں انی احب، میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ دوسری طرف سے اس بچپنے کے عالم میں بھی جو پیش کیا ہے شہزادی سکینہ نے اپنے کردار کو اور اپنی عقل کو جو پیش کیا ہے امام کے سامنے، کہ معصوم کی ذمہ داریوں میں کہیں پر آپ نے خلل نہیں واقع کیا ہے، بلکہ معصوم کی ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے جو بھی گفتگو کیا ہے، جو بھی کام کیا ہے، وہ سامنے ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یقیناً شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام جیسے معصوم کے لیے باعث تسکین قرار پائیں، اور جس کے لیے خود امام نے فرمایا، جیسا کہ مولانا نے عرض کیا، کہ جس گھر میں سکینہ نہیں ہوتی ہمیں وہ گھر اچھا نہیں لگتا، اور اگر کوئی اپنے بچوں کا نام سکینہ رکھ لے، رباب رکھ لے، تو یقیناً ہم اس گھر کو بھی پسند کرتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ امام اس نام سے مانوس تھے، شخصیت سے مانوس تھے، اس کردار سے مانوس تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ساری دنیا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے والد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، والدہ شہزادی رباب سلام اللہ علیہا تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جناب رباب جو جناب سکینہ کی والدہ تھی، چاہتا ہوں کہ چند جملے ان کے تعارف کے طور پہ آپ پیش کریں۔ جناب رباب شہزادی تھیں اور جناب امرؤ القیس جو تھے ان کی بیٹی تھیں، اور امرؤ القیس وہ شاعر تھے کہ جو اللہ کے رسول سے بہت قریب تھے۔ چنانچہ عرب میں جو آج بھی دستور پایا جاتا ہے کہ تاریخ کو، فضیلتوں کو، بزرگ ہستیوں کو عزت و اکرام دینے کے لیے اشعار کا سہارا لیا جاتا ہے، بزم سجائی جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے عرب میں، یعنی سعودی عرب میں بھی دیکھا، اور سعودی عرب میں تو ظاہر ہے کہ بہت قریب سے جا کے نہیں دیکھا، صرف گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں پر بزم سجی تھی اور کسی ہستی کے بارے میں جو ہو رہا تھا پروگرام۔ مسجد کوفہ میں دیکھا اپنی آنکھوں سے ہم نے کہ مثلاً ایک عالم دین، ایک وہاں کے سیاسی لیڈر جناب مقتدی صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی شان میں اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک دستور تھا۔ تو جناب امرؤ القیس نے جو اشعار پڑھے ہیں، اس زمانے میں لوگوں نے سرکار رسالت مآب کی ظاہری زندگی کو دیکھ کے مدح و ثنا کی ہے، لیکن جناب امرؤ القیس نے جو باتیں کی ہیں وہ سرکار رسالت مآب کی وہ جو رسالت کی ذمہ داری تھی اور جو نبوت کی ذمہ داری تھی، اس بنیاد پر گفتگو کی انہوں نے اشعار میں۔ یہ اس گھرانے کی شہزادی تھی جناب رباب، یعنی بی بی سکینہ یا جناب علی اصغر کی جو ہستی ہے، اس ہستی کے پیش نظر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اپنے والد کے اعتبار سے، جسے کہا جائے دادیال کے اعتبار سے روشن خاندان ہے، تو دوسری طرف سے نانیال کے اعتبار سے بھی بہت ہی روشن خاندان ہے۔ کوئی شرک اور بت پرستی کا ان کے ہاں کوئی ایسا شبہ وہاں پر نہیں پایا جاتا ہے۔ جی، اور اس کے بعد پھر جناب رباب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو گئی،
منسوب ہونے کے بعد انہوں نے امام عالی مقام کے ساتھ کیسے زندگی گزاری اور ان کی زندگی سے آج کی خواتین کو کیا درس ملتا ہے؟ دیکھیے اس جو زندگی ہے خود حالات ایسے تھے کہ مولا کائنات یعنی شہزادی کائنات کو جن حالات سے گزرنا پڑا اور سختیوں میں تو اتنی زیادہ جو چاہنے والے تھے اہل بیت کے ان کے لیے اتنی سختیاں تھیں کہ ان کو زندگی گزارنا مشکل ہوتا تھا۔ نتیجے میں ان کی تاریخ کو لکھنا اور ان کو جو روایتیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بعد میں بیان کر دی ہیں اور کسی نے سوال کر لیا ہے وہ ہے، اور اس طریقے سے اگر جناب رباب کی زندگی میں دیکھا جائے تو ایک عبادت گزار مطیع و فرما بردار زوجہ کا کردار آپ نے پیش کیا ہے، اور اتنا مختصر طریقے سے یہی لکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے اور یہ زندگی میں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے دن انہوں نے گزارا اور کتنے دن ساتھ میں رہیں، وہ زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ صرف ان کا اطاعت گزار ہونا، ان کا ایک فرما بردار ہونا یہ ثابت ہے کربلا میں۔ لیکن کربلا اور کربلا کے بعد کی جو زندگی ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس میں واضح طریقے سے کہیں پر کسی جگہ پر بھی جناب علی اصغر کے حوالے سے جو گفتگو ہے آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرہ اور سماج کتنا ہی ترقی کیوں کر جائے، لیکن جو فطرت ہے انسان کی وہ قدیم زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ جو طور طریقہ تھا وہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لہٰذا ماں سے بچے کی جو ایک نسبت ہے، اس ماں سے بچے کی نسبت میں خداوند عالم نے جو رشتہ معین کر دیا ہے اس میں کوئی کمی اور کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مثلا اس وقت مثلا محبتیں کم تھیں، آج محبتیں زیادہ ہیں، یا آج محبتیں کم ہو گئیں اس وقت زیادہ نہیں۔ ماں اور بچے کی جو محبت ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، لیکن اس حالات میں بھی شہزادی یعنی جناب رباب نے ایک ماں تھی، ماں کے ہونے کے حیثیت سے وہ یہ کہہ سکتی تھیں امام سے بچے کا گلا خشک ہو رہا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کوئی مطالبہ کر سکتی تھی، کچھ مانگ کر سکتی تھی، لیکن کوئی خواہش نہیں۔ حالات کے مکمل مطابق جو امام کی جو زندگی ہے اور جو امام کا مشن ہے اس مشن کے مطابق بالکل خاموشی کے ساتھ زندگی گزارا ہے انہوں نے۔ اور وہاں پر بھی جناب علی اصغر کی جو زندگی ہے اس میں یعنی واقعاً پانی خشک ہو گیا، اور جب پانی کے ذریعے اور جو جسم میں طاقت آ رہی ہے، 4 محرم کو پانی بند ہو چکا تھا، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا تھا، اب یہ 3 دن کا جو وقفہ تھا اس شدید گرمی کے عالم میں جہاں ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے ہیں، لیکن بچے کے لیے بھی کوئی مطالبہ کچھ بھی نہیں کیا شہزادی نے۔ اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ واضح ہے کہ وہاں پر بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ پوری تاریخ کربلا میں شہادت سرکار سید الشہداء کے بعد سے لے کے مدینے جانے تک کی کسی تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ کوئی شکوہ شہزادی نے کیا ہو۔ ناظرین، ایک وفادار اور فرمانبردار زوجہ کے لیے اس سے بڑا نمونہ اور آئیڈیل کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ شہزادی رباب سلام اللہ علیہ کی آغوش میں ایک کم سن بچہ ہے، اور بچہ وہ بھی امام حسین علیہ السلام کا نور نظر ہے، اور اس کے بعد وہ پیاسا ہے، بھوکا ہے، لب خشک ہو چکے ہیں، زبان ہونٹوں پر پھیر رہا ہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ ایسے عالم میں بھی جس وقت امام حسین علیہ السلام آئے ہیں بچے کو لینے کے لیے صدائے استغاثہ بلند کرنے کے بعد، تو جناب رباب نے تیار کر کے بچے کو پیش کر دیا۔ کہہ سکتی تھی یہ کم سن ہے، یہ بچہ ہے، آپ مقتل میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، مگر نہیں، امام تشریف لائے تو فوراً پیش کر دیا، اور جب لے کے گئے امام اور اس کے بعد تیرے سے شعبہ کا نشانہ ہو گیا اور خون میں ڈوبی ہوئی لاش لے کے آئے، تو شہزادی رباب سلام اللہ علیہ نے گریہ نہیں کیا، بے چینی، پریشانی اور افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ زبان پہ جو جملہ آیا ہے وہ بھی تاریخی، یا بنیا امثلک کا ینہر، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں،
گویا شہزادی رباب سلام اللہ علیہا اپنی وفاؤں کی اس منزل معراج پر تھی جہاں پہنچ کر ظالمانہ چہرے کو اس طرح سے بے نقاب کیا ہے کہ دیکھو جو لوگ اس کمسن بے زبان بچے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے وہ کربلا میں علی اکبر کو کیسے چھوڑیں گے، اور محمد کو کیسے چھوڑیں گے، قاسم کو کیسے چھوڑیں گے، عباس اور میرے والی و وارث حسین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ناظرین یہ سلسلہ ہم یوں ہی جاری رکھیں گے، مگر اس درمیان ہمارے پاس شہباز علی صاحب موجود ہیں اور ایک اچھی آواز کے مالک ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ نظم میں بھی شعراء کرام نے شہزادی کی جو شخصیت نمایاں طور پر پیش کی ہے ہم اس سے بھی واقفیت حاصل کر سکیں۔ جناب شہباز علی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ چند اشعار پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج شہادت کے سلسلے سے نامہ ریلیز ہونا تھا لیکن کچھ مسئلات کی وجہ سے نہیں ہو سکا، وہی میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اے میری سکینہ، 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 زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، سجاد بہت روتے ہیں سر اپنا جھکا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، درانہ کوئی تم کو لگائے گائے بہنا، ہم چھوٹ کے اب قید سے جائیں گے مدینہ، سجاد یہ کہتے رہے اشکوں کو بہا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، شمر لعین کھینچ کے جو بندے اتارے، کانوں سے سکینہ کے بہے خون کے دھارے، روئی تڑپ کے ہائے وہ امو کو بلا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، قاسم کبھی اکبر کبھی بابا کو پکارا، کھائے جو تماچے تو چچا جان کو بلایا، ہنستا تھا بہت شمر اسے در لگا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، یہ ڈر تھا کہ پھر شمر تماچے نہ لگائے، ہاتھوں سے وہ رخسار کو رہتی تھی چھپائے، گریا وہ کیا کرتی تھی گردن کو جھکا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، معصوم کے رخ پر وہ تماچوں کے نشان تھے، نیلے پڑے رخسار سے
بھی خون روا تھے، زندہ میں ستم لائے ہیں کانٹوں پہ چلا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، قائم ہے اب بھی باپ سے بیٹی کی جدائی، بابا ہے کربلا میں تو زندان میں بیٹی، دل روتا ہے شہباز اور عادل یہ سنا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر، سجاد بہت روتے ہیں سر اپنا جھکا کر، زندہ میں ایک ننھی سی تربت کو بنا کر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات آپ نے سماعت کیا شہباز علی صاحب نے اپنی پرسوز آواز میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی مصیبت اور مظلومانہ زندگی کے حوالے سے جو نوحہ پیش کیا، جو اشعار پیش کیے، یقیناً اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی اور کم سن بچی کے اوپر جس طریقے سے مظالم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ شاید کربلا کے فوراً بعد شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کو بھی اپنے باپ کے فراق میں اور ظلم سہ کر دم توڑ دینا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ نے قوت و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے میں اسی حوالے سے مولانا سے تھوڑی سی گفتگو اور کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا، ایک چھوٹی سی بچی ہے، 4 برس کی بچی ہے، اور اس کے اوپر مسلسل مظالم ہو رہے ہیں، اور ظلم ہونے کے بعد 2 ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو اسے دم توڑ دینا چاہیے یا اسے شکایت کرنا چاہیے۔ لیکن شہزادی مظلومانہ زندگی کے ساتھ ہر منزل و ہر مرحلے پر خاموش نظر آ رہی ہیں۔ اگر شکوہ بھی کر رہی ہیں تو وہ اپنے بھائی اور اپنی پھوپھی سے ایک مطالبے کی شکل میں، ہمیں رہائی کب ملے گی، ہم پر اذیتیں کب تک ہوتی رہیں گی، بہت ظلم ہو گیا، برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس سے ہم شہزادی کی مظلومانہ زندگی کے حوالے سے اور کربلائی پس منظر میں ہم کیا درس لے سکتے ہیں اور کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک واقعہ جو میں نے اپنے یعنی بر صغیر کے علماء سے سنا ہے، اور عربی کتابوں میں نہیں ملا، ممکن ہے فارسی کتابوں میں بھی ہو، لیکن ایک مسلسل اس بات کو پڑھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شہزادی سکینہ نے امام حسین علیہ السلام سے جو گفتگو کی ہے، آخری گفتگو، اس میں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بابا کیا آپ کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے؟ تو اس وقت جو امام نے جواب دیا، وہ جو پڑھا جاتا ہے وہ یہی کہ امام نے فرمایا کہ ایک ہی صورت ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں۔ اللہ۔ تو شہزادی جو کہ باپ کے سینے پہ تھیں، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہا بابا خدا حافظ۔ یعنی اس پس منظر کو جو تاریخ میں ہے، اور اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ نہیں ملتا، لیکن پڑھا جاتا ہے بہرحال، تو ایسا ہی کردار اس عصمت کے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچوں اور اس چھوٹی سی بچی کا ہے کہ جس وقت مشن کی گفتگو ہوئی ہے
کہ امام علیہ السلام جب یہ کہہ چکے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہاں پر بھی یہ 4 سال کی بچی کے سامنے بھی اگر امام یہ کہہ رہے ہیں تو وہ بچی باپ سے جدائی کو قبول کر رہی ہے، خدا حافظ کر کے رخصت کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ نہیں برداشت ہے کہ باپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو ظالم کی بیعت کر لے، جی، کہ باپ جا کے یزید کی بیعت کر کے اپنی جان کو بچا لے، اور بیٹی کی محبت میں یہ نہیں برداشت ہے۔ اس پس منظر میں، اس واقعی پس منظر میں آپ دیکھیں کہ جو بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے شہزادی کے اوپر، وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ ممکن ہے بچے اور بھی تھے، کسی نے شدت پیاس کی بنیاد پر، عطش کی بنیاد پر دم توڑ دیا، کسی نے اور دوسرے ظلم کی بنیاد پر دم توڑ دیا، انتقال ہوا، ناقوں سے گر گر جی، ناقوں سے گر کے دم توڑا۔ لیکن جناب سکینہ یعنی یہ حسین کی 4 سال کی بچی کے بارے میں جس طریقے سے جیسے دشمنوں کی نظر تھی، کیونکہ وہ آخری وقت میں جو قضیہ بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالجناح کے پیروں سے آپ لپٹ گئی، یہ وہ منظر تھا کہ جس وقت یعنی دشمنوں کی جانب سے بھی نظریں سب سرکار سید الشہداء پہ تھیں کہ اب حسین آئے، حسین آ رہے ہیں، جی، خیمے سے رخصت ہو گئے، نکل گئے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور اب اس کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، یعنی اور پھر اس طریقے سے رخصت ہونا، یہ منظر سارے دشمنوں کے سامنے تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہی دشمن ہیں کہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد پھر خیمے جلانے میں، خیموں کو لوٹنے میں، اور پھر ان کو اسیر بنانے میں، قیدی بنانے میں، یہ سردار، یہ دشمن آگے تھے۔ لہٰذا جو توجہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے شہزادی سکینہ پہ تھی، اسی توجہ کی بنیاد پر، یعنی اس مشن کی بنیاد پر یہ دیکھا گیا کہ ظلم کا شکار بھی آپ کو زیادہ بنایا گیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، پانی سامنے گرا دیا گیا لیکن شہزادی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے کے، یعنی چھوٹی بچی ہے، دیکھ لیا تھا کہ امام ناقے سے اترے ہیں گھوڑے ذوالجناح سے، اور امام بچی کو سینے پہ لٹایا ہے، اور اس کے بعد پھر رخصت ہوئے ہیں، تو محسوس کر لیا کہ چلتے چلتے بھی حسین نے فرط محبت کا اس طرح سے مظاہرہ کیا بیٹی کے ساتھ، لہذا ان کی نگاہوں میں سکینہ آ چکی تھی۔ اب آپ دیکھیے، مثال کے طور پر جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو اس وقت جو شام سے قافلہ لے کے قافلہ سالار آیا تو اس کو دینے کے لیے جناب زینب، جناب ام کلثوم میں گفتگو جو ہوئی ہے، تو کہا ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، لیکن جو لباس کے اندر ہمارے زیور کچھ باقی رہ گئے تھے وہ یعنی محفوظ ہیں، وہی اس کی جو بھی قیمت ہو وہ جمع کر کے اس قافلہ سالار کے پاس بھیجا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یعنی اس جگہ پر جب خیمے میں جا کے انہوں نے لوٹنا بھی شروع کیا تو بڑوں کے نیزے کے ذریعے چادروں کو کھینچا ہے، اور بچوں کے کانوں سے گوشوارے اور ہاتھ میں پہنے ہوئے جو مثلاً جو زیور تھے ان کو کھینچا ہے، اور اس میں سرفہرست یعنی جناب سکینہ کو جو گوشوارے چھیننے سے جو زخم ہوئے تھے، جو اس وقت، وہ بھی اس وقت بھی سامنے بالکل یعنی زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بچے سب ایک ساتھ ماؤں کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ تھے، لیکن جناب سکینہ کو تنہا اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا، اور چھوٹی تھی، باندھ دیا گیا۔ یہ سارے مظالم جو ہے آپ دیکھیے، یہ سب کچھ اتنا زیادہ جسے کہا جائے کہ روشنی میں آنے والا اور بالکل واضح جو ظلم ایک طرف سے دشمن کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور ادھر سے جناب سکینہ کی جو شخصیت ہے کہ صبر کا مظاہرہ ہے، یعنی دوسری طرف سے کہیں پر شکوہ نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، کچھ نہیں۔ جیسا شہزادی چاہتی تو خود بد دعا کر سکتی تھی، مگر مطالبہ کریں پھوپھی اماں، کیا ہم نقے صالح کے برابر بھی نہیں ہیں؟ اگر ہم نے سنا ہے ہم بد دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھا دیں تو یہ سوال بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو اتنے مظالم کے باوجود بھی ہم اپنے لبوں کو بد دعا کے لیے نہیں کھول رہے ہیں۔
کوئی کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہیں پر بد دعا کیا، ورنہ جس وقت ابن زیاد نے شہزادی کے سامنے یہ بات کہا ہے کہ کیف وجدت صنع اللہ فیک، کیسا تم نے اپنے بارے میں خدا نے جو کیا ہے پایا، تو جو نسبت خدا کی طرف کر دیا ہے، تو اس وقت بھی شہزادی نے یہ کوئی اور جواب نہیں دیا، انہوں نے صرف یہ کی جملہ کہا ما رأیت الا جمیلا، یعنی میں نے سوائے خوبصورتی کچھ نہیں دیکھا۔ اب وہ اس جواب پر ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اردو زبان میں سن رہے ہیں، اس کی جو اس زبان کی جو کیفیت وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک عرب اگر ایک طرف سے جو پورے طراق سے یہ کہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، دوسری طرف سے تمام مظالم میں ڈوبی ہوئی ہستی یہ کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے، جو اثر ہوا ابن زیاد کا، اس نے پھر یہ کہا کہ تمہارے بھائی کو یعنی امام کا نام لے کہا کہ اللہ نے وہاں قتل کر دیا، کہا نہیں اللہ نے نہیں قتل کیا، دشمن خدا نے وہاں پر، دشمنوں نے قتل کیا ہے، خدا نے نہیں قتل کیا ہے۔ اور جو گفتگو یہ ہے تو ابھی آپ دیکھیے مثلا یہی ایک کردار ایسا ہے کہ تمام اہل بیت سے دکھائی دے رہا ہے، یہاں تک کہ جناب سکینہ جیسی 4 سال کی بچی سے بھی یہی کردار دکھائی دے رہا ہے۔ جو گفتگو یزید کے دربار میں ہوئی ہے، اس جگہ پر بھی جناب سکینہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جو خاندان اہل بیت کے خلاف ہو۔ جو ذمہ داری انجام دی ہے وہ ہمارے چوتھے امام نے انجام دی ہے، جو ذمہ داری انجام دی ہے وہ خود جناب زینب نے انجام دی ہے، یعنی ان دونوں نے خطبات دے کے اپنی شخصیت کو اجاگر کیا ہے کون ہے۔ لیکن کوئی ایسی گفتگو کہ مثلاً عاجز ہو کے، روایتوں میں کہ جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو اس زبان دراز ہو جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے عاجز انسان، لیکن وہ اس حالات میں بھی عرب ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، بچہ ہو یا بڑا ہو، کسی کی زبان سے کوئی ایسی باتیں نہیں نکلیں کہ جہاں پر آپ یہ کہہ سکیں کہ مثلاً سب نے مل کے بد دعا کی ہو یا جی۔ تو خود جناب سکینہ کے جو کردار ہیں، ان کردار سے بہت سے پیغامات ملتے ہیں کہ انسان غور کرے تو ہر لمحے پہ کوئی نہ کوئی درس ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اور زیادہ پھیلا سکیں، لیکن ایک سوال ہم ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ امام عالی مقام کی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے پروگرام کے حوالے سے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے باپ اور بیٹی کے رشتوں کے حوالے سے ہمیں کیا تربیت کی ہے اور کیا تعلیم دی ہے، دونوں کے فرائض؟ یہ جو تعلیمی فرائض ہے، بہرحال بیٹے سے زیادہ بیٹیوں کی تعلیم ضروری ہے، اس لیے کہ بیٹے کی تعلیم جو بھی ہے وہ انسان دنیا کی غرض سے کرتا ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے، رزق پانے کے لیے، یہی ایک مشن ہوتا ہے کہ جتنی اچھی تعلیم ہوگی اتنا اچھا رزق کا ذریعہ فراہم ہوگا۔ لیکن بیٹی کی جو تعلیم ہے اس میں نسل کی تربیت ہوتی ہے، آئندہ آنے والی، اور وہ بھی ایسی نسل کہ اپنی نسل نہیں، یعنی انسان کے صلب سے آنے والی نہیں، یعنی بیٹی جائے گی کسی غیر گھر میں اور وہ جا کے نسل، یعنی ہر صاحب ایمان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، جیسا کہ تعلیم اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جیسا ہمیں بتایا ہے کہ بیٹی کی اگر تعلیم کی دی جا رہی ہے، بیٹی کو اگر بنایا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، تو اسی بنیاد پر۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، بہت سے ایسے گھرانے ملیں گے کہ جہاں کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، جی، اور اس پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، یعنی آج کی جو تعلیم ہے، عصری تعلیم، زمانے کی جو تعلیم، اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہے، لیکن اس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی گھروں میں تربیت کے فرائض انجام دے رہی ہیں، کسی آفس یا کسی ایسی جگہوں پر جا کے سروس نہیں کر رہی ہیں۔ صحیح؟ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ جس وقت جہاد کی گفتگو ہوئی ہے اور مدینے کی عورتوں نے آ کے سرکار رسالت مآب کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا عورتوں کے لیے کوئی آیت نہیں آئی؟ تو سورہ احزاب کی وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں سارے مسلمان، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، صالحین، صالحات، یہ سب کچھ، حافظین، حافظات، یہ ساری یہ آیتوں اس آیت میں بیان کرنے کے بعد
پھر جو فرمایا کہ یہ سب کچھ برابر ہیں، مرد عورت سب کو سارے اجر میں برابر ہیں، لیکن جب جہاد کی خاص گفتگو ہے تو کہا جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد بہترین خانہ داری کرنا ہے، مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانا دفاع کرنا ہے، عورت کا جہاد گھر میں خانہ داری کرنا ہے، حسن التبعل ہے۔ تو اب یہ ساری تعلیمات کے پیش نظر اگر انسان کے گھر میں خداوند عالم نے ایسے نہیں، اگر ایک بیٹی ہوتی ہے تو انسان کا 1/7 جنت کا حقدار بن جاتا ہے، 2 ہوئی تو 2/7، 3 ہوئی تو جنت پوری مکمل انسان کو مل جاتی ہے۔ یہ روایتوں میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تربیت جو رکھی گئی ہے، اس تربیت کے پیش نظر اگر واقعاً ہم نے اسلامی تعلیمات میں رکھ کر، گناہوں سے دور رکھ کر اور زمانے کی ضرورتوں کے پیش نظر اسلام کو عام کرنے کے لیے ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کیا، تو پھر وہ انعامات جو جنت میں جانے کے لیے ہمیں مل رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے میسر ہیں۔ یعنی یہ اتنی اہم ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے بچیوں سے بھی جو اہتمام کیا گیا ہے، مثلاً رسول اللہ کے دادا سرکار رسالت مآب کے دادا رسول اللہ کی پھوپھیوں کو یعنی اپنی بیٹیوں کو پاس بیٹھا کے انہوں نے کہا کہ تم بیٹھو اور اس کے بعد میں لیٹتا ہوں جیسے کہ میرا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تم سب گریہ کرو یہ سوچ کے کہ میرے باپ کا جنازہ رکھا ہے، تاکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جن بیٹیوں کو پالا ہے کیا وہ بیٹیاں میرے اوپر گریہ کریں گی۔ یعنی ایک تصور ایسا ہے کہ باپ بیٹی کی یعنی بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے زینت ہوتی ہے، تو صرف دنیا کی زینت نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی باپ کے جنازے کی زینت بیٹیوں کو قرار دیا گیا ہے۔ تو ہر اعتبار سے اس طرف سے بھی یہی ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ باپ کے لیے زینت کا ذریعہ بنتی ہیں، لہٰذا تعلیمات میں اگر خدا نخواستہ کوئی کمی بھی رہ جائے، کوتاہی بھی رہ جائے، تو اسلام نے ایسا کہا ہے کہ خود بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اس عزت کو برقرار رکھیں اور اس عزت کو۔ مولانا اب آپ تو گفتگو ایک عجیب موڑ پر لیتے آئے ہیں، اور لیکن ہم سوال ضرور کریں گے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کے بقول کہ اسلام چاہتا ہے کہ لڑکیاں زیور علم سے آراستہ ہو سکیں، اور ہمارا سمجھ تو یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، تعلیم دینا، بہرحال ایسی تعلیم یا ایسا معاشرہ ہم تعلیم کے بہانے نہ دیں کہ جس سے دین اسلام سے خارج ہو جائیں یا تعلیمات اسلامی سے باہر چلے جائیں، ورنہ تعلیم دینا، حجاب اسلامی کی رعایت کرتے ہوئے تعلیم دینا، عصری تعلیم دینا، یہ سب ضرورت کا تقاضا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اگر ماں کو نہیں معلوم ہے، جتنے بھی آپ دیکھیے زمانے میں، یا تو ہم ایسا معاشرہ خود بنا لے جائیں کہ جس معاشرے میں ماں کی تعلیم کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسے مستغنی نہیں ہیں اپنے ملک میں، ہمیں کسی نہ کسی غیر کے یہاں جانا ہی ہے، یا تو ہم ہندوؤں کے اسکول میں پڑھاتے ہیں یا کرسچن کے اسکول میں پڑھاتے ہیں یا یہودیوں کے اسکول میں پڑھاتے ہیں، یا اپنے کو اگر ہم شیعہ سمجھ رہے ہیں تو شیعوں کا تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، بوریوں کے اسکول میں، اسماعیلیوں کے اسکول میں تو ہم پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمارا کون سا اسکول ہے؟ تو اب ایسی صورت میں وہاں پر ضرورت ہے، وہاں پر جو تعلیم بچوں اور بچیوں کو مل رہی ہے، اگر ہم آج کے دور میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات اور عصری تعلیمات سے آراستہ نہیں کریں گے، ان کو نہیں دیں گے، تو پھر وہ بچے جو اسکولوں سے اگر کوئی غلط راستے پہ، غلط تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، تو جو وہ سیکھ کے آئے ہیں ان کو کون بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ یہ ماں ہے کہ جو بہکنے سے، دوسرے راستے پہ جانے سے روکتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے آج کہ یا تو پھر ہم اپنی نسلوں کو جاہل بنا کے بیٹھائیں، یا پھر ہم اتنے بے نیاز ہو جائیں کہ خود ہمارا اسلامی تعلیمات اور اپنے مذہب کے اعتبار سے ایسے عصری تعلیمات کے اسکول ہوں، کالجز ہوں کہ جس میں ہمیں ضرورت نہ ہو، اور اطمینان سے ہم بیٹھیں کہ کوئی بہکے گا نہیں، کوئی دوسرے راستے میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تو یا تو یہ تو صرف ایک خواہش و تمنا ہے، اس کے لیے تو وقت درکار ہے کہ انسان بیٹھے اس پہ کرے، لیکن جب یہ نہیں ہے، غیروں کے پاس ہمیں جانا ہے اپنے بچوں کو، اور معاشرہ اور سماج نے ایسا بن چکا ہے کہ ہمیں دوسروں کے مدرسے میں جانا ہے، تو یہاں پر ان کو بہکنے سے، ان کو بچانے سے کوئی اور طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ ماں ہے جو گھر میں بچوں کو تربیت، کبھی کھانا کھلاتے وقت، کبھی پانی پلاتے وقت، کبھی نماز پڑھتے وقت، کبھی کچھ، یہ سارے حالات میں، کبھی بیٹھ کے پڑھاتے وقت، یہ ماں
ہے کہ جو اسلام کے راستے پہ لگا کے رکھتی ہے بچوں کو، جو دینی تعلیم پہ، اہل بیت کی تعلیمات پہ لگا کے رکھتی ہے. لہٰذا ضروری ہے جاہل اپنی لڑکیوں کو اگر ہم جاہل بنا کے رکھیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں سروس کرانی ہے، ہمیں نوکری کرانی ہے. نہیں، وہ ساری چیزیں اگر کچھ رزق کا ذریعہ بن جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا. مقصد تعلیم ہونا چاہیے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت کتنی امپورٹنٹ گفتگو مولانا نے فرمائی. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر گھر کی لڑکی لڑکوں کی طرح تعلیم یافتہ ہو اور عصری تعلیم حاصل کرے. یہ نہیں کہ فقط دینی تعلیمات اور دینیات کی تعلیمات حاصل کرے، بلکہ عصری تعلیمات بھی لڑکیاں حاصل کریں. اب آپ اس کی فکر ہی نہ کیجئے کہ آپ کا سماج اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہماری لڑکیاں کالج جائیں، کیونکہ کالج جائیں گی، اسکولز جائیں گی تو وہاں کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا. اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کو اسکرٹس پہننا ہے، ہاف شرٹ پہننا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم کیسے بھیجیں ان کو؟ نہیں، آپ کوشش کیجئے، آپ جائیے ایڈمنسٹریشن سے بات کیجئے، ان سے کہیے کہ بھائی ہمارے یہاں پردہ ضروری ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. بہت ممکن ہے کہ ایڈمنسٹریشن راضی ہو جائے، ایکسیپٹ کر لے آپ کی بات کو، اور اگر نہیں راضی ہوتا تو بالکل اس پوزیشن میں آپ اپنی لڑکی کو اپنے گھر سے باحجاب بھیجیں، گرلز کالجز میں بھیجیں، گھر سے باحجاب نکالیں. جب اسکول پہنچ جائے تو پھر اسکول کے رولز مجبوری میں فالو کریں، لیکن جیسے ہی واپس آئیں ان کو ہدایت کر دیجیے کہ بیٹا پھر نقاب پہن کے آنا، حجاب پہن کے آنا. اگر اس طریقے سے مائیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو اپنی آئندہ نسلوں کی بہترین تربیت کریں گی، اور اس سے دین بھی سنورے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی. ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے، لیکن تعلیم ہر حالت میں ضروری ہے. اگر انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں وہ آل محمد کا چاہنے اور ماننے والا ہے. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی زندگی بھی ہمیں یہی تعلیم دے رہی ہے، یہی درس دے رہی ہے. کسی بھی منزل پر انہوں نے امام وقت سید سجاد سے سبقت نہیں لی، کسی بھی مقام پر اپنی پھوپھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے سبقت نہیں لی، بلکہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر پھوپھی اماں اب ہمیں کیا کرنا ہے، بھیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ سوالات قدم قدم پہ بتا رہے ہیں کہ شہزادی سکینہ آئندہ نسلوں کو یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ جب بزرگ موجود ہوں تو بچوں کو چاہیے کہ قدم قدم پہ ان سے مشاورت کرتے رہیں اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر زندگی گزاریں. وقت ہمارا بالکل اختتام کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، مگر ہم اختتام پہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ شہادت کا پروگرام ہے، لہذا شہادت کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں، اس لیے کہ ہمارے ویورز اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہیں. بہت سے وہ افراد بھی ہیں جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جنہیں نہیں پتہ کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ کی شہادت کس طرح واقع ہوئی اور دنیا سے وہ کیسے تشریف لے گئیں. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین خدمت میں وہ مظلومانہ زندگی جو اس بی بی نے آخری لمحات میں بسر کی ہے وہ ضرور ناظرین کے حوالے کریں. ظاہر ہے کہ ایک مفصل باب ہے، اور اس باب کا ایک حصہ شام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رہنا ہے، اور وہ خرابہ، وہ کھنڈر کوئی ہمارے ذہنوں میں جس طریقے سے جیل یا زندان کا تصور ہے ایسا نہیں تھا. ایک گھر تھا جس کو خود ہمارے چوتھے امام نے بیان کیا ہے کہ ہمیں ایسے خرابے میں رکھا گیا جس کی دیواریں تو تھیں لیکن اس پہ چھت نہیں تھی، اور اس پہ پہرا لگایا گیا تھا. روم کے جو جوان تھے وہ اس پہ پہرے دار لگائے گئے تھے، اور اس زندان میں شہزادی تھی. اور ظاہر ہے کہ اپنے بابا کو یاد کرنا جو ایک شہزادی کا وظیفہ تھا. مقتل نے لکھا ہے کہ ایک ایسے لمحات آئے، ایک ایسے حالات آئے کہ جہاں پر شہزادی اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی، بہت زیادہ یاد کر رہی تھی. اور بابا کو یاد کرتے کرتے بابا کا سر جس وقت یزید نے بھیجا ہے زندان میں، شہزادی کے سامنے باپ کا سر جب آیا
اس باپ کے سر کے آنے کی وجہ سے جو اضطراب اور بے چینی شہزادی پر ہوئی اس کو برداشت نہ کر پائیں، اور پھر سر تو منگا لیا گیا، لیکن شہزادی اپنے باپ کو یاد کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن شہزادی جس وقت اس دنیا سے گئی ہیں تو آپ کے زخم اچھے نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر طویل تھا، اونٹ پہ آپ کو بیٹھایا گیا تھا ذرا، اور اس اونٹ پہ رگڑ جو لگی تھی تو آپ کا سینہ زخمی تھا، پیٹھ پر جو درے لگائے گئے تھے پیٹھ زخمی تھی، یعنی سینہ بھی زخمی تھا، پیٹھ بھی زخمی تھی، اور ان دونوں زخموں کے ساتھ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے اسی خرابے زندان میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور ہمارے چوتھے امام نے اس تنہائی میں زندان کے عالم میں، واقعاً بہت سخت ہے، صرف اتنا انسان اگر تصور کرے کس طریقے سے بچی کو دفن کیا گیا ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد سب چلے جائیں اور پھر تلقین پڑی جائے، لیکن وہاں تو اتنا بڑا زندان نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ نہیں تھی، وہیں ہوا بچی کا، وہیں پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے اس بچی کو غسل و کفن دیا گیا، اور وہیں پر سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو قبر میں لٹا کے بابا کی امانت بابا کے حوالے کر کے قبر میں چھپا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ حضور۔ آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ شہباز صاحب اس ماحول میں چند اشعار نوحے کیا ہماری بیوی کے حوالے ضرور پیش کریں۔ سامنے شہ کے سکینہ کو تماچا مارا، سامنے شہ کے سکینہ کو تماچا مارا، شہ کو اس بات نے خنجر سے زیادہ مارا، سامنے شہ کے جزاک اللہ۔ رن میں ایک شور اٹھا ابن علی کو مارو، رن میں ایک شور اٹھا ابن علی کو مارو، جس کو پتھر نہ ملا اس نے تماچا مارا، سامنے شہ کے قتل عباس سے مارا گیا شہ کو پہلے، قتل عباس سے مارا گیا شہ کو پہلے، اور پھر شمر نے خنجر سے دوبارہ مارا، سامنے شہ کے گر پڑی خاک پہ زینب ہائے اکبر کہہ کر، گر پڑی خاک پہ زینب ہائے اکبر کہہ کر، ابن نوفل نے جہاں پوشت پہ نیزہ مارا، سامنے شہ کے
پتھروں نے بھی بہت مارا مگر زینب کو، پتھروں نے بھی بہت مارا مگر زینب کو، باغی باغی کی صدا نے زیادہ مارا سامنے سے کہ پیاس سے تیروں سے تلواروں سے اور نیزوں سے، پیاس سے تیروں سے تلواروں سے اور نیزوں سے، جتنا مارا گیا شبیر کو اتنا مارا سامنے سے کہ جس نے احسان کیا ان پہ صدا زین رضا، جس نے احسان کیا ان پہ صدا زین رضا، شام والوں نے اسی شاہ کو پیاسا مارا سامنے شہ کے، سکینہ کو تماچا مارا۔ اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے دونوں مہمانان عزی وقار جنہوں نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے گفتگو پیش کی اور آپ نے انہیں سماعت کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ زینبیہ چینل کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے پروگرام میں اگر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں تو آپ ہمیں متوجہ ضرور کرتے رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر خدمات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک بار پھر اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے اجازت لیتے ہیں اور اس پروگرام کو ملتوی کرتے ہیں۔ آئندہ کسی بھی مخصوص تاریخ میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔